بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ قرآن و حدیث کی روشنی میں قوم عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم کا نام ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ملک کی راجدھانی یمنی شہر اور حضر موت تھی۔ اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ قوم مال و دولت کے نشہ میں عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت اور مال و دولت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم و زیادتی اور شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اور پسینہ پونچھ کر جمع کرنے لگی۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے جب کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، صبح کے وقت کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیری ہی مدد سے صبح کی اور تیری ہی مدد سے شام کی، تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے اور تیری ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، استخارہ کرنا نیک بختی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے کہ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا، یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے مزہ چکھو۔ دنیا کے بارے میں، مال و اولاد دنیا کی زینت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے۔
اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلہ کے اعتبار سے بھی بہترین اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، لہٰذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ آخرت کے بارے میں جہنم کی گرمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکہ کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب مر جائیں گے۔ طب نبوی سے علاج، بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے، میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنے کی۔ نمبر 2، نماز چاشت کی، کم از کم 2 رکعتیں پڑھنے کی۔ نمبر 3، سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔